الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ایک پروگرام جو ہے وہ عبادات سے متعلق ہے، کیونکہ عقیدے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں اور عقیدہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام بنی نوع انسان کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ اسلام ایک وہ ضابطہ حیات ہے، وہ نظام حیات ہے، وہ زندگی کا وہ طور طریقہ ہے کہ جس کے اندر عبادت سب سے اہم ہے۔ اور عبادت کس کی؟ اس خالق کی، اس رازق کی، اس مالک کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک جہان نہیں، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ عبادت اصل میں یہ لفظ عبادت جو ہے یہ بندگی سے نکلا ہے، یعنی عبادت طور طریقہ ہے بندگی کا۔ اب یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے ایک خاص جز ہے جسے ہم ادا کر دیں تو اپنا فرض پورا کر لیں گے، جبکہ اسلام کے اندر جو نظام عبادت ہے وہ ایک مستقل اور جامع ہے۔ اور قرآن نے انسان کا جب مقصد زندگی بیان کیا اور اس کو عبادت کی طرف کہا کہ عبادت تمہارے اوپر ہم نے لازمی قرار دی ہے، تو پھر عبادت کا یہ جو تصور ہے جز وقتی یا عارضی طور پر یہ چند عبادات کا، یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اصل میں اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے وہ کل وقتی عبادت ہے کہ آپ زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں کر رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھ رہے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، آپ روزگار کما رہے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، آپ اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال رہے ہیں اللہ کی بندگی کے اندر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے روزگار مہیا کرو۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، آپ جو ہے کہیں بھی کام کر رہے ہیں، آپ زراعت سے متعلق ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تعلیم سے، صحت سے، وکالت سے، آپ کسی بھی شعبہ کے اندر ہیں، ادنا یا اعلیٰ کسی بھی عہدے پر ہیں، اصل میں آپ اپنے رب کی بندگی میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ یہ ہے عبادت کا مقصد کہ آپ جہاں بھی ہوں عبادت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد آپ کو ایک لائحہ عمل دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی 5 وقت نماز پڑھ لی، عبادت مکمل ہو گئی، ہم نے 1 ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور عبادت مکمل ہو گئی۔ یہ عبادت جو ہے یہ جز وقتی ہے۔ اسلام میں کل وقتی عبادت چاہیے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، آپ ماہ سیام کے 1 ماہ کے روزے رکھیں، آپ سال میں زکوٰۃ ادا کریں، آپ زندگی میں حج کریں۔ تو جب یہ آپ ساری عبادتیں کریں گے تو اصل میں یہ آپ کو اس مقصد حیات کی طرف لے کر آئے گی جس میں آپ نے زندگی کے 1 سال کے 365 دن گزارنے ہیں، کہ جس میں آپ نے زندگی کے 60 سال گزارنے ہیں، 70 سال گزارنے ہیں، 80 سال گزارنے ہیں، یا اس سے بھی لمبی عمر آپ نے پانی ہے، تو وہ زندگی کے روز و شب آپ نے اللہ کی بندگی میں گزارنے ہیں۔ اللہ کی بندگی کا جو مقصد ہے، جو مقصد حیات وہ ہے ہمارا۔ اللہ کی بندگی جو ہے یہ ہمارا مقصد حیات ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت ہر وقت ہوتی ہے۔ ہمارا ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کی عبادت میں ہو۔ کیوں؟ کہ اس میں ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، میں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، میں سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب اعمال کر رہا ہوں تو وہ رزق حلال کمانا عبادت، انسانی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، صلہ رحمی کرنا یہ عبادت، غرباء مساکین کے حقوق ادا کرنا عبادت، انصاف کرنا عبادت، جو مساوات کا درس دینا عبادت،
اخوت رواداری کو اختیار کرنا عبادت، یعنی گویا آپ کا ہر کام عبادت، کھانا کھانا عبادت، سونا عبادت، کیونکہ آپ تو کھانا اس لیے کھا رہے ہیں نا تاکہ اس زندگی کو، اس جسم کو توانا رکھیں اور اللہ کی بندگی کر سکیں، اور رات کو آرام کریں کیونکہ اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، دن بنایا کام کرنے کے لیے۔ تو اس جامع تصور کو سمجھیے کہ اسلام میں عبادت جو ہے وہ جز وقتی نہیں ہے، کل وقتی ہے، وہ ایک جامع تصور رکھتی ہے، وہ ایسا جامع تصور ہے جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے، آپ کے زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی عبادت ہم سے مانگی ہے، اس کا مطلوب یہ ہے۔ اب ہم اس کو کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ جو عبادات ہیں، 5 وقت کی نماز یا ماہ صیام کے روزے، یہ اسی کی تیاری کی طرف ہمیں لاتے ہیں، یہ بلکہ اس کے ٹول ہیں کہ ہمہ وقتی عبادت جو ہے وہ اس جز وقتی عبادت سے آتی ہے۔ تو اب جو سب سے پہلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر عبادت فرض کی ہے وہ ہے نماز، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ تو جملہ قرآن مجید میں کوئی 80 سے زائد بار اکٹھا آیا ہے، یعنی نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دونوں کو ملا کر 80 سے زائد بار ہے۔ تو اب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، تو نماز کیا ہے؟ دن میں 5 اوقات نماز پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں، اور ان کی ادائیگی جو ہے فرض ہے۔ اس میں فرائض سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، فرض تو فرض ہے، فرض کے ادا نہ کرنے پر تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر سنت ہیں، جو ادا کریں گے اجر ملے گا، اور اس کے بعد نہیں ادا کریں گے تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن نوافل ادا کریں گے تو اس کا آپ کو اضافہ آپ کو ثواب ہی ثواب ملے گا اس کا۔ تو اس لیے نماز کی ادائیگی جو ہے یہ ہم پر فرض ہے۔ اس فرض سے انسان کو کوئی بھی نجات نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث مسلم شریف کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان ایک ہی چیز فرق کرتی ہے، وہ نماز ہے، اور آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ حدیث اس سے بھی زیادہ شدید ہے، اس میں یہ شدت پائی جا رہی ہے کہ جس بندے نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے گویا کفر کیا۔ اب آپ دیکھیے نماز کی کتنی تاکید ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، کیوں ہے کہ اس سے انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ مقصد حیات کی یاد دہانی کراتی ہے۔ نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے جو میں سمجھا ہوں کہ وہ اس اصل مقصد حیات کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے نماز پڑھ کر جو کام کرنے ہیں میں نے سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے زائد منافع خوری نہیں کرنی، میں نے اشیاء کو بچا کر رکھ لینا یا روک لینا تاکہ مہنگی ہو جائیں پھر مہنگے داموں بیچوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے کھاد صحیح دینی ہے، میں نے بیج صحیح ڈالنا ہے، میں نے صحیح پانی دینا ہے، میں نے بچوں کو صحیح تعلیم دینی ہے، میں نے پورا کورس پڑھانا ہے، میں نے اس کورس کے اندر بچوں کو صحیح تعلیم دینی ہے، اخلاقیات کی بھی دینی ہے، معاملات کی بھی دینی ہے، اور ان کو ایک اچھا مسلمان انسان، ڈاکٹر، انجینئر بنانا ہے، ایک اچھا پروفیسر بنانا ہے، ایک اچھا انہیں بزنس مین بنانا ہے۔ اگر میں تعلیم دوں صرف اس لیے کہ میں اس کو پاس کر دوں، اس کے نمبر آ جائیں، تو یہی بددیانتی ہو جائے گی اس میں۔ تو اس لیے ہم عبادت کو مقصد حیات کی یاد دہانی کا ذریعہ بنا کر اگر عبادت کریں گے تو یہ عبادت ہماری بہترین عبادت کہلائے گی، اور یہ عبادت جو ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو نماز کا پہلا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات کی یاد دہانی۔ دوسرا مقصد ہے نماز کا کہ ہم اللہ سے جب تعلق کو قائم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم تعلق قائم کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے نماز کا فرض ادا کیا، میرے اندر فرض شناسی پیدا ہوتی ہے، میں اپنے فرض کو پہچانوں، میری زندگی میں کیا فرائض ہیں، میں نے ایک فرض ادا کیا نماز کیونکہ اللہ نے مجھ پہ فرض کی ہے، اب اس کے ذریعے اور فرائض میرے اوپر جو عائد ہیں میں ان کو بھی ادا کروں۔ تو فرائض جو ہمارے اوپر ہیں ہم ان کی ادائیگی کا انتظام کریں زندگی کے اندر۔
تو فرض شناسی کا رویہ نماز سے پیدا ہوتا ہے. جو نماز جب آپ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد معاشرے میں آتے ہیں تو آپ ایک فرض شناس انسان بنتے ہیں، اپنے حقوق کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے فرائض کو بھی پہچانتے ہیں، اور حق و باطل کے درمیان آپ فرق کرنا سمجھتے ہیں. آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دیانت کو اختیار کرتے ہیں اور بددیانتی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کا مقصد ہے فرض شناسی کو پیدا کرنا ہے، ایسا بہترین انسان بنانا جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، جہاں بھی ہو وہ اپنے فرائض کو پہچانتا ہو. اور فرائض کو پہچاننے والا انسان آج کی دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین انسان ہے. آپ HR کو پڑھیں، ہیومن ریسورسز کو پڑھیں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہو، اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہو. تو جب آپ ڈیوٹی کو صحیح طور پہ سر انجام دیں گے تو آپ کامیاب ترین انسان ہیں. تو یہ نماز فرض شناسی پیدا کرتی ہے. اور اس کے بعد نماز سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے. یہ کریکٹر بلڈنگ کا ذریعہ ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو جب آپ یہ بات اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا جب نماز میں مانگیں گے اللہم اہدنا الصراط المستقیم تو پھر کیا آپ غلط راستے پہ چلیں گے؟ کیا آپ یعنی بد کردار ہو جائیں گے؟ آپ ظالم ہو جائیں گے؟ آپ سود کھائیں گے؟ یا آپ جو ہے ظلم کے نظام کو اختیار کریں گے؟ نہیں، اللہ سے تو آپ نے ہدایت مانگی، سیدھا راستہ، وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جن لوگوں پر. تو آپ سیدھے راستے کی طرف چلیں گے، سچ بات کہیں گے، دیانت اور امانت کو اختیار کریں گے. تو نماز آپ کے اندر ایک تعمیر سیرت کرتی ہے، کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے. اور اگر نماز پڑھی اور باقی سارے اعمال کیے ہیں تو گویا پھر تعمیر سیرت نہیں ہوئی، نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوا. نماز کا بنیادی مقصد ہے تعمیر سیرت. تعمیر سیرت جو ہے یہ نماز کا بیسک آبجیکٹو ہے، بنیادی مقصد ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو اس لیے ہم پہ فرض کیا تاکہ ہم اپنے سیرت کی تعمیر کر سکیں، اپنے کردار کی تعمیر کر سکیں. اور جب ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، اخلاق حسنہ ہمارے اندر ہوں گے تو پھر ہماری تعمیر سیرت ہوگی. تعمیر سیرت اصل میں اخلاق کا نام ہے. بہترین اخلاقیات جو ہیں وہ ہماری سیرت میں ہونی چاہیے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز کو فرض کیا. جی ناظرین، یہ نماز جو ہے یہ انسان کی تعمیر سیرت جب کر لیتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک اور چیز کو پیدا کرتی ہے. اور اگر وہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ ہے ضبط نفس، کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے. نماز دیکھیں نا کیا ہے، آپ کو کہیں کام ہے، آپ جا رہے ہیں، راستے میں رک کے نماز پڑھتے ہیں تو اپنی خواہش کو روکتے ہیں نا. یا آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے تو آپ رمضان میں روزہ بھی کرتے ہیں، اور نماز کے لیے بھی ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں. تو اسی طرح سے آپ یعنی اپنی کسی خواہش کو روکتے ہیں. یا جیسے کوئی اچھا کھیل آ رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی آپ کا جو ہے نا جی میچ لگا ہوا ہے، آپ میچ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یا اچھا ڈرامہ چھوڑ کر اچھی جو آپ جو تفریح کر رہے ہیں، اچھی تفریح کر رہے ہیں نا، اچھی تفریح چھوڑ کر آپ نماز پڑھتے ہیں. تو جب آپ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف آتے ہیں تو یہی چیز آپ کو ضبط نفس ہے. یہ جیسے سردی میں شدید سردی ہے، اٹھ کے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ شدید گرمی ہے تو اس گرمی میں کون جائے ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھنے، یا کون اٹھے اور باہر جا کر نماز پڑھے. تو آپ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں نا، ضبط نفس کرتے ہیں. نماز ضبط نفس سکھاتی ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. آپ نے 1 سے 1:30 بجے گرمی میں جا کے نماز پڑھنی ہے. آپ نے سردیوں میں صبح اٹھ کر 5 بجے نماز ادا کرنی ہے. تو یہ موسم کے مطابق اور اپنی تفریحات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا، یہ ضبط نفس کو پیدا کرتی ہے. تو ضبط نفس جو ہے یہ جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو پھر زندگی کے معاملات اس کے ٹھیک چلتے ہیں. پھر وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے. وہ شیطان کی بتلائی ہوئی باتوں کو، شیطان کے جو انسان کو جو شیطان بہکا دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، تو شیاطین کے وسوسوں سے اور شیاطین کے بہکاووں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لا کر اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بندوبست کرتا ہے. معاشرے کے اندر ایک
انتہائی شریف اور پرامن شہری بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ضبط نفس جب نہ ہو تو وہ انسان تو شتر بے مہار ہے، وہ تو ایک ایسا منہ زور گھوڑا ہے جو جدھر چاہے چڑھ جائے اور تباہی پھیلا دے۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ انسان کے اندر ضبط نفس کو جب پیدا کرتی ہے تو وہ ایک اچھا شہری بنتا ہے، ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے اور معاشرے کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی، جو نماز ہے نا، اسے صبر کا بھی ایک ذریعہ بتایا ہے، صبر کرنے والا، تحمل کرنے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے مدد بھی اللہ کی ملتی ہے اور صبر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو نماز کا ایک مقصد انسان کے اندر صبر و تحمل کو پیدا کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشروں کے اندر اسی چیز کی کمی ہے، صبر و تحمل نہیں اور ضبط نفس نہیں۔ تو صبر و تحمل ہم پیدا کریں، اور یہ صبر و تحمل اخلاق کا بھی ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو بہرحال صبر کو خاص طور پہ نماز کے ساتھ اس کو تعلق کو قائم کیا گیا ہے، نماز کے ساتھ خاص طور پہ جو تعلق قائم کیا گیا ہے وہ صبر کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کو اختیار کریں نماز کے ذریعے، اور اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ نماز اللہ سے تعلق قائم کر کے اللہ سے مدد لینے کا ایک ذریعہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اللہ سے مدد ملتی ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے کردار کے اندر پختگی پیدا کرتی ہیں، اور وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنتا ہے، ایک اچھا شہری بنتا ہے۔ اور اس کے بعد نماز جو ہے یہ انسان کو اجتماعی طور پر ایک مفید شہری بناتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب آدمی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے، سب لوگوں کو ملتا ہے، ان کی خیر و خبر لیتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، لوگوں کی خوشی میں بھی شریک ہوتا ہے اور ان کے غم میں اور دکھ میں بھی شریک ہوتا ہے۔ دیکھیے مسجد جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا مرکز بھی ہے، لیکن معاشرتی ملاپ کا بھی مرکز ہے، یہ سوشل کمیونٹی سینٹر ہے۔ یہاں پر آپ دوسروں سے تعلقات کو قائم کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ان کی خوشی بھی آپ کو وہاں ملتی ہے۔ شادی، جو نکاح کا مسجد میں ہونا، یہ سنت ہے۔ ہم باقی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ بھی عمل کریں کہ مسجد میں نکاح کا انعقاد کیا جائے، لوگوں کو شریک کیا جائے۔ اسی طرح سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اطلاع مسجد میں ہوتی ہے، بلکہ افسوس کہ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے غم ہلکا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مسجد کو نماز کا جو فائدہ ہے، اجتماعی فائدوں کے اندر مسجد بہت اہمیت کی حامل ہے، جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اجتماعی فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان اجتماعی فوائد کے اندر ایک اور فائدہ کہ آپ کا لوگوں سے میل جول بڑھتا ہے، رابطہ بڑھتا ہے، اور مختلف کام مسجد کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سی مثالیں ایسی ہیں میرے پاس کہ بہت سے مشکل کام جو انفرادی طور پہ نہیں ہو رہے تھے، جب مسجد میں آ کر اس کا ذکر کیا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی کسی کی کوئی مشکل تھی، اس کی مدد کرنی تھی، یا ان کا کوئی مسئلہ تھا حل ہو نہیں رہا تھا، جب مسجد میں جمع ہوئے تو اجتماعی طور پہ اسے مشورہ کیا اور لوگوں نے مل کے اس کو حل کر دیا۔ تو مسجد جو ہے اجتماعی مفاد کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس نماز کے اجتماعی فوائد کے اندر یہ شامل ہے۔ اور لوگ ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے تھے، ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں دلچسپی لیا کرتے تھے، اور مسجد جو ہے وہ معاشرتی ملاپ کا ذریعہ بھی ہے، معاشی فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز مسجد میں آپ پڑھیں، نمازیں جو بھی آپ مسجد میں پڑھیں، جمعہ تو بہرحال ہر صورت آپ نے مسجد میں پڑھنا ہے۔ تو جمعے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں بازار لگتے تھے، عرب میں بھی لگتے ہیں، آج بھی لگتے ہیں، اور جمعے کے بعد بازار کھل جاتے تھے۔ اور مختلف اسلامی ملکوں کے اندر آج یہ روایت ہے کہ جمعے کے بعد جامع مسجد کے باہر بازار لگتے ہیں، جمعہ بازار لگتے ہیں، اس میں لوگ جو ہے نا خرید و فروخت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشی ایکٹیویٹی، یعنی معاش اس سے پیدا ہوتی ہے، اور معاشی بحران کم ہوتا ہے، لوگوں کی معاشی ضروریات مسجد کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور مسجد میں جب آپ آئیں تو جمعہ کی نماز میں اپنے خاندان والوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اپنی فیملی کو لے کر آئیں، یعنی میری مراد کیا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی مسجد میں لائیں، تاکہ وہ بھی اسلام کے جو عبادت کا نظام ہے، اسلام ایک مکمل عبادت کا نظام دیتا ہے، اجتماعی عبادت جو ہے جمعہ نماز، اس میں ان کو شریک کریں۔ جمعہ نماز میں جب آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے، آپ کی اہلیہ شریک ہوں گی تو اس سے ان کے اندر بھی دین کا تصور آئے گا، عبادت کے لیے لگاؤ پیدا ہوگا،
اور معاشرے کے لیے وہ مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کے اندر بھی وہ معاشرتی جذبہ پیدا ہوگا, وہ دینی جذبہ پیدا ہوگا کہ جس کے ذریعے معاشرے میں بہتری آئے گی. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت سے لے کر اور مسلمانوں کے دور عروج تک ہمیشہ مساجد کے اندر مرد بھی آتے تھے, عورتیں بھی آتی تھیں, بچے بھی آتے تھے. اور آج بھی جو ترقی یافتہ ملک مسلم ملک ہیں, میں اس کی مثال دینا چاہوں گا ٹرکی کی, ملیشیا کی, کہ وہاں پر ایران کی, کہ وہاں پر مرد بھی عورتیں بھی اور بچے بھی نماز کے لیے آتے ہیں. ایون یورپ کے اندر جو جامع مساجد ہیں مسلمانوں کی بڑی بڑی, وہاں پر بھی لوگ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے پورے نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کے بعد آپس میں ملتے جلتے ہیں, آپس میں معاشرتی رابطہ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں. اور وہاں پر معاشی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. اس اکنامک ایکٹیویٹی کو وہ جنریٹ کرتے ہیں اور اس میں چیریٹی بھی کرتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اور جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے جمعہ کا دن بڑا باعث رحمت ہوتا ہے وہاں پر. تو اس لیے کیونکہ انہوں نے دین کے تصور کو, نماز کے تصور کو اجتماعی طور پہ لیا ہوا ہے, تو یہ وہ جو نماز کے اجتماعی فوائد ہیں, اگر ہم ان پر غور کریں تو آج بھی ہم اپنے معاشرے کو صحیح طور پر ایک اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں اور ان عبادات کے ثمرات کو حاصل کر سکتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ عبادت کے ذریعے اس کے فوائد و ثمرات کو حاصل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح تصور دے, عبادت کا صحیح مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس مقصد کے ذریعے ہم اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی خیر کا باعث بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر والا انسان بنائے اور خیر اور نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے, شر اور برائی سے بچنے کا ذریعہ بنائے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.